جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب نے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز کے لیے ٹائم نکالا۔ جی حاضر۔ قاری صاحب قبلہ، آج چاند رات ہے جی۔ چاند رات عموماً ہمارے نوجوان چوکوں میں، چراہوں میں اور بازاروں میں گزارتے ہیں، یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے۔ دین کے مطابق ہم چاند رات کیسے گزار سکتے ہیں، اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیں ہمارے سامعین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں اور آپ کی مکمل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 110 ٹیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ نے ٹرانسمیشنز کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے پورا ماہ بڑی دل جمی سے اور بڑی محبت سے کوشش کی اور کاوش کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ایسے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہ زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، وہ رات جو اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، آج کے نوجوان جو ہیں وہ چوکوں میں، چراہوں میں، بالخصوص مارکیٹوں میں گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خواتین بھی ہیں جو ہیں وہ بھی مارکیٹس میں، بازاروں میں ساری رات گزار دیتی ہیں، جبکہ مخبر صادق نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید رات، چاند رات گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ وہ یہ کہ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ عیدین کی شب، یعنی عید سے جو پہلی رات ہوتی ہے جس کو عید الفطر کی رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں، وہ چاند رات جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے، یعنی عبادت میں رات گزارے یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو عید کی رات عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور نے فرمایا کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، لیکن جو عید کی رات، چاند رات کو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن، یعنی معاشر کے دن بھی مردہ نہیں رکھے گا، اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایسے ہی الفاظ لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ الفطر لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو بندہ چاند رات، عید کی چاند رات کو اللہ کی بارگاہ میں ساری رات جاگ کر گزارے، جاگ کر گزارنے سے مراد یہ نہیں کہ بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں نہیں، الڑ بازی میں نہیں، چوکوں چراہوں کی بجائے مساجد کا رخ کیا جائے، اللہ کی عبادت میں رات گزاری جائے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ساری رات عبادت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں رکھے گا، قیامت کے دن زندہ رکھے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 راتیں گزارے جاگ کر، یعنی اللہ کی عبادت میں گزارے، حضور نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ وہ حضور نے فرمایا کہ پہلی رات لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحج کی، 8ویں شب جو ہوتی ہے ذی الحج کی، اور لیلۃ العرفہ، 9ویں ذی الحج کی رات، اور لیلۃ النحر، 10ویں کی رات۔ حضور نے فرمایا یہ 3 راتیں، اور لیلۃ الفطر، 4تھی رات ہے لیلۃ الفطر کی، چاند رات، اور 5ویں حضور نے فرمایا جو بندہ نصف شعبان یعنی شب برات کو ان 5 راتوں کو جاگ کر گزارے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے واجب ٹھہریں اور جنت کے مستحق ٹھہریں۔ استحقاق تو تب ہی ملے گا جب ہم ہلڑ بازی سے اور شور و غوغا سے اور یہ جو قباحتیں زمانے میں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ادھر گھوم ادھر پھر، ان چیزوں سے بچ کر جب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سجدے کریں گے، قیام کریں گے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ضرور
क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाएगा। माशाल्लाह। कारी साहब किबला यहाँ पे एक और सवाल ऐड करूँ, क्योंकि चांद रात की बात हो रही है, जी। तो आजकल एक जो है वो मीडिया के ऊपर बड़ा जो है ट्रेंड बना हुआ है कि हमारे फाकी वज़ीर साहब कह रहे हैं कि हम साइंसी तौर के चांद की जो है वो हम बताएंगे कि ये चांद रात है, इस दिन ईद होगी। ऐसा पॉसिबल है इस्लाम में? क्या मुमकिन है कि वो अगर साइंसी तौर पे बता दें कि चांद नज़र आ चुका है? अभी तक तो साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकी जी, कि साइंसदान बता सकें कि आज चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा। ईद का तयन पहले ही बता रहे हैं कि पहले ही बता नहीं रहे कर हैं कि ईद हो जाए। नहीं कर सकते। ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है जी। कि साइंसदानों ने बताया है कि ये जो चांद की इतनी लिमिट है, अब इतनी रह गई है, इतने सेकंड और इतने मिनट, इतने घंटे, वो बताते हैं, लेकिन एंड पे साइंसदान फिर यही कहते हैं और लिखने पे मजबूर होते हैं कि हकीकत जो है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, क्योंकि साइंसदानों के जो सेंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी अक्ल सोच ख़त्म हो जाती है, वो जो अखज़ करते हैं, नतीजा निकालते हैं, उसके बाद फिर वो ये इज़हार ज़रूर करते हैं। ईद के बारे में हमें उलमाए कराम की ही बात को जो है वो जी मनोअन बिल्कुल तस्लीम करना होगा। मिन्नो अन हमें उनकी ही बात माननी चाहिए। और चूँकि रोयत हलाल कमेटी हमारा एक बेहतरीन इदारा है जी, और मजबूत तरीन इदारा है, बेशक। हमारे पास छोटी छोटी दूरबीन्स जी। हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी हैं, जी। तो जदीद मशीनरी और जदीद कैमरे और जदीद चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, माशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम उनकी बात को फॉलो करें। जी कारी साहब किबला, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत जो है वो जवाब अता फरमाया। तो ईद के बारे में मैं सवाल करूंगा कि ईद में हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ईद कैसे गुजारनी चाहिए, और ईद का जो है वो क्या हमारा रूटीन होनी चाहिए, क्या हमारे मामूलात होने चाहिए? सबसे पहले तो चूँकि ये ईद उल फित्र है, इसके हवाले से मैं बात करूँगा सिर्फ। जी। ईद उल फित्र के दिन नमाज ईद से पहले फितराना अदा करना वाजिब है। बेशक। छोटा बच्चा अगर ईद से पहले पैदा हुआ तो उसका भी फितराना हम पे वाजिब है। जी। नंबर 2, नहा धोकर उजले कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ आना सुन्नत मुस्तफ़ा है, नाखून उतार कर आना सुन्नत मुस्तफ़ा है। और अगर नए कपड़े नहीं हैं तो फिर पुराने कपड़ों को ही धोकर अच्छे तरीके से पहन कर आया जाए। खुशबू लगाना सुन्नत मुस्तफ़ा है। और एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से वापस जाना, ये रास्ता तब्दील करके, ताकि जितने रास्ते आप तब्दील करेंगे उतने लोगों के साथ ज़्यादा मुलाकात होगी, लोगों से गिरेबान मिलना और मुसाफा करना यानी मुआनका करना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। तो कोरोना वायरस के पेश नज़र इससे ज़रा एहतियात कीजिए। तो बाकी जो सुनन हैं, सुन्नतें हैं, उन पे अच्छी तरह से अमल किया जाए। और बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुअजमुल कबीर में नकल किया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया, ज़य्यनू आयादकुम बित्तकबीर, कि अपनी ईदों को अल्लाह ताला की तकबीरों के साथ मुज़य्यन किया करो। लिहाजा हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तकबीरात की तिलावत करें। और इसमें भी फ़र्क है, मसनून तरीका ये है कि जो ईद उल फित्र है इसमें ज़रा आवाज़ पस्त रख कर तकबीर पढ़ी जाए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पस्त आवाज़ नीची आवाज़ के साथ। जबकि जो ईद उल अज़हा है उसमें ऊंची आवाज़ के साथ तकबीर की तिलावत करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये मामूलात मुस्तफ़ा भी थे और हमारे लिए सुन्नत भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी किबला, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब अनायत किया। आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि ईद के दिन बंदा मोमिन को अल्लाह की तरफ से क्या इनामात मिलते हैं? सुबहान अल्लाह। ईद का दिन जो है आप साहब, ये इसको कहा जाता है यौमुल जज़ा। वाह, सुभान, जज़ा का दिन। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत साद बिन औस अंसारी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौमुल ईद अल फित्र, जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो वक़फ़तिल मलाइकतु अला अबवाबित तुरुक़, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जो रास्तों पे खड़े होते हैं, चौकों में, चौराहों में, सड़कों पे खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। वो उन लोगों का इस्तकबाल करते हैं जो लोग ईदगाह की तरफ नमाज ईद पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर वो आकर उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें कहते हैं, उग़दू या माशरल मुस्लिमीन इला रब्बिल करीम, सुभान अल्लाह, ए
کریم رب کے بندو اے مسلمانوں آگے بڑھو آگے بڑھو، یعنی جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا پاؤ. یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل. وہ جب آتے ہیں عیدگاہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے، ان کو بدلے عطا فرماتا ہے، معاوضے عطا فرماتا ہے، بہترین ثواب عطا فرماتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں آج ثواب ملے گا اور تمہیں جزا ملے گی، کیونکہ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، اس نے تجھے حکم دیا کہ تم قیام کرو تو تم نے خوب قیام کیا. اس نے تمہیں حکم دیا بصیام النہار فصمتم، کہ روزے رکھو دن کے، تم نے روزے رکھے دن کے. اس نے تجھے حکم کیا کہ صرف میری ہی تم نے تابعداری اور اطاعت کرنی ہے تو تم نے کر دکھائی. اے اللہ کے بندو، اے معاشر المسلمین، اقبدو جوائزکم، پہلے تم اس کی مانتے رہے، آج وہ تمہاری مانے گا. آج تم اس سے اپنے کیے کا اجر مانگو، وہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. جزا مانگو، وہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا. پس حضور نے فرمایا جب بندے مومن نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر منادی ندا دیتا ہے، وہ کہتا ہے سنو، ہم تم کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں جزا دی جائے گی، سنو ہم تمہیں جزا سنانے کے لیے آئے ہیں. الا ان ربکم قد غفر لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری بخشش فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. فارجعوا راشدین الی رحالکم، اب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے تو بالکل پاکیزہ، صاف، طیب، طاہر اور ہدایت یافتہ ہو کر گھروں میں داخل ہوگے. فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، یہ جو آج کا دن ہے یہ جزا کا دن ہے. اور اے اللہ کے بندو، صرف زمین پر یوم جزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہے تم پر، آج وہ فخریہ طور پر اس نے آسمانی دنیا میں بھی فرمایا وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، یوم الجائزہ. آج اس نے زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس دن کا نام یوم جزا رکھ دیا ہے. ایک اور حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، جو مفسر قرآن بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کے روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید کا دن نکلتا ہے تو لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی کل عامل یطلب اجرہ، اے میرے فرشتوں جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو محنت اور مزدوری کے عوض اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے، اجرت دی جاتی ہے، جزا دی جاتی ہے. تو اب دیکھو میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں رمضان کے اور انہوں نے وہ ہی کام کیے جو میں ان کو کہتا رہا. آج یہ اجر طلب کرنے کے لیے، پورے ماہ کا معاوضہ لینے کے لیے عیدگاہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اے فرشتوں بولو میں کیا ان کو اجر دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم تو نہیں بتا سکتے، ہم تو نہیں بول سکتے کہ تو یہ اجر دے اور یہ نہ دے، تو غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنی شیان شان، اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ تو جیسے ان کو نواز دے اللہ ان کو نواز اور ضرور ان کو جزا اور اجر عطا فرما. بس حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر سنو میں ان کو جزا دینے لگا ہوں، سنو اشہدوا انی قد غفرت لہم، سبحان اللہ، میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضور فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھ کر جب نکل رہے ہوتے ہیں عیدگاہ سے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے ندا دینے والوں کو، وہ آ کر ندا دیتے ہیں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی منازلکم، اب تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہو، لوٹو اپنے گھروں کی طرف، مگر یہ پیغام لے کر جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے. اللہ فرما رہا ہے قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. پتہ چلا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ ہماری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت و عنایت ہے ہم غریبوں پر. مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے عید کی رات
اور عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قاری صاحب قبلہ بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، آپ نے پورا مہینہ ہمیں بڑی محبتوں سے نوازا، جس طرح آپ نے 110 نیوز کی پوری ٹرانسمیشن کو دیکھا اور سراہا، اور ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہا۔ اسی طرح انشاءاللہ عید کے بعد ہی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رہائی عطا فرمائے، سب کو نجات عطا فرمائے، سب کو آزادی عطا فرمائے، اور سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہماری طرف سے 110 نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ آپ کا آنے والا ہر دن آپ کی محبتوں کا جو ہے 110 نیوز ہمیشہ جو ہے وہ مقروض رہے گا۔ تو میں قبلہ قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آج ہمارا اختتامی پروگرام ہے اور چاند رات بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے جنہوں نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو جو ہے چلایا، سب کے لیے نیک خواہشات اور سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اے میرے مالک، جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزے قبول فرما، آمین۔ جنہوں نے فطرانے ادا کیے فطرانے قبول فرما، زکوٰۃ اور خیرات صدقات کا اہتمام کیا، سب اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین۔ قیام اللیل اور جتنی بھی عبادات کی گئیں مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو عبادات نہیں کر سکے، نمازیں نہیں پڑھ سکے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکے، روزے نہیں رکھ سکے، صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کر سکے، مولا تو آئندہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ مولا ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ مولا ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرما لے، آمین۔ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ 110 نیوز کی پوری ٹیم نے بہت اچھا عمل کیا، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، فقط تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ مولا پوری ٹیم کو اس کا اجر خیر عطا فرما، آمین۔ اجر کثیر عطا فرما، آمین آمین۔ سب کے خلوص میں مزید پختگیاں عطا فرما۔ آمین۔ تصنع بناوٹ ریاکاری اگر کوئی تھوڑی بہت ہے تو مولا وہ دور فرما دے، آمین۔ اور ہمیں اس کے عوض معافی عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ مولا تو غفور الرحیم ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو اکبر ہے، ہم کم تر ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ مولا یہ جو دن کل والا آنے والا دن ہے یہ یوم الجزا ہے، مولا تمام مسلمانوں کو جتنے بھی نیک عمل کیے گئے اچھی جزا عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا کریم بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں باہمی عداوتیں، نفرتیں، خلشیں ہیں، ان عداوتوں کو باہر دور نکال پھینک کر ہمارے دلوں میں باہمی محبتیں اور الفتیں پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا کریم اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں سب کو مولا کریم پریشانیوں سے دور فرما، آمین۔ پریشانیاں ان سے دور فرما دے۔ کرونا کے مرض میں جتنے بھی مریض مبتلا ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان سے لے کر چائنا، جاپان، افغانستان، حرمین شریفین سے لے کر جاپان تک، اور اٹلی اور اسپین، فرانس، پوری دنیا میں آج اس وائرس کا راج ہے۔ مولا تمام انسانوں کو شفا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، میں بالخصوص التجا کروں گا کہ وہ ڈاکٹرز، بچے بچیاں، نرسز جو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے ساتھ کھیل کر، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر تیری مخلوق کی خدمت میں مصروف ہیں، کرونا کے مریضوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مولا تو ان ڈاکٹرز، نرسوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا کریم تو ان کو اپنے خاص فضل میں لے لے، ان کی کوتاہیوں سے مولا کریم درگزر فرما دے۔ مولا کریم شفا تو تو نے دینی ہے، حفاظت انہوں نے کرنی ہے، آمین۔ ان کی حفاظت کرنا قبول فرما اور تمام مریضوں کو شفا یاب فرما۔ آمین۔ بلکہ جتنے بھی مریض ہیں جس مرض میں بھی مبتلا ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ جو روحانی بیمار ہیں روحانی شفا عطا فرما، آمین۔ جو جسمانی بیمار ہیں جسمانی شفا عطا فرما۔ آمین یا رب اے اللہ سب کی نیک حاجات، خواہشات، تمنائیں، آرزویں پوری فرما۔ آمین۔ اے اللہ شام میں ہمارے بھائی پریشان ہیں، وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں،
پریشان کیا جا رہا ہے، فلسطینی بھائی ہمارے پریشان ہیں، کشمیری بھائی پریشان ہیں، برمی بھائی پریشان ہیں، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور آزاد ملک ہے انڈیا ہندوستان، اس میں ہمارے بھائی جو ہیں پریشان ہیں۔ مولا تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین یا رب، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما، آمین یا رب، واصف بھائی کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، اور رضوان بھائی جنہوں نے مووی کا بہترین بندوبست کیا اور کر رہے ہیں، مزید علماء کے ساتھ محبتیں رکھتے ہیں اور ثنا خانان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مولا ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں 110 نیوز کی اس ٹرانسمیشنز کو دیکھا گیا، مولا تمام ناظرین کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تمام کے عزت دولت اور شہرت میں برکتیں عطا فرما، تمام کو رزق حسن نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام کمائی سے محفوظ فرما، نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے طفیل ہم گناہ گاروں کی دعاؤں التجاؤں کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف مستجاب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔